پاکستان کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نیشنل الیکٹرانکس کمپلیکس میں سفرا ڈرون جیمنگ گن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور یہ کماکازی ڈرونز جو ہیں انہیں ناکارہ بنائے گی, انہیں جیم کرے گی. بالی ووڈ سٹار سلمان خان آج سے چند ہفتے پہلے ایک اور کنٹروورسی میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے جب انہوں نے سعودی عرب کے اندر ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کا الگ الگ ذکر کیا. اس کے بعد پاکستانی جو فینس تھے ان کی جانب سے بڑی ٹکا کے ٹرولنگ ہوئی تھی سلمان خان کی. کہا جاتا ہے کہ جی ماں کی بد دعا جا پتر. ایسے ایک بڑی عام خبر جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو بھارت کی جانب سے جو ہے بہت سے ڈرونز پاکستان کی جانب جو ہے بھیجے گئے تھے. خاص طور پہ لاہور کے اندر بھی وہ آئے تھے اور بھی مختلف ایریاز کے اندر جو ہے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ ڈرونز دیکھے گئے تھے جو کہ آتے تھے, سرویلنس بھی کرتے تھے. وہاں سے جو ہے اس کے بعد جب اپنی سرویلنس وغیرہ مکمل کر لیتے تھے تو اس کے بعد کماکازی سٹائل کے اندر, کماکازی سٹائل بیسکلی ڈرونز کا وہ ہوتا ہے کہ وہ گرتے ہیں اور گر کے تباہ ہوتے ہیں, دھماکہ کرتے ہیں. جس جگہ کے اوپر جا کے گرتے ہیں وہ ایک قسم کا آپ بم ہی سمجھیے یا میزائل ہی سمجھیے. تو یہ اس کو کماکازی ڈرونز جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نیشنل الیکٹرانکس کمپلیکس میں تیار سفرا ڈرون جیمنگ گن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور یہ کماکازی ڈرونز جو ہیں انہیں ناکارہ بنائے گی, انہیں جیم کرے گی. بیسکلی یہ اس سے کوئی فائر وغیرہ نہیں ہوتا, اس سے اور کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس میں سے ریز ایسی نکلتی ہیں جو اوپر کوئی ڈرون آ رہا ہوگا, کسی قسم کا بھی کوئی کمرشل ڈرون اگر ہوگا یا کمبیٹ ڈرون ہوگا تو جو سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوگا یا اور کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوگا تو یہ اسے جیم کر دے گا. جیم کر کے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس لے لے گا اور اس کے بعد آپ اس گن کے ذریعے جو ہے اس ڈرون کو اپنے پاس یہاں پہ اتار سکتے ہیں. تو اس گن کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے نہ صرف مطلب جنگ کے دوران استعمال کیا جا سکے گا بلکہ بڑے بڑے ایونٹس جو ہوتے ہیں اس میں سیکیورٹی پرپسز کے لیے بھی. مثال کے طور پہ جس طرح یہاں پہ ایک اسلام آباد کے اندر ریسنٹلی آج سے چند مہینے پہلے ایک سمٹ ہوا تھا, ACO کا سمٹ ہوا تھا, یا اس قسم کی مطلب فورن ڈگنیٹریز اگر آ رہے ہوں یا کسی بہت ہائی لیول VVIP تقریب اگر منعقد کی جا رہی ہو تو اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی جو ہے ان گنز کو وہاں پہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا تاکہ اگر کوئی ان آتھرائزڈ ڈرون اگر وہاں پہ آئے تو اسے جیم کر کے جو ہے وہ ناکارہ بنایا جا سکے. بائی دا وے یورپ کے کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے پچھلے میں 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر, مجھے ملک اس وقت یاد نہیں آ رہا, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ ان آتھرائزڈ ڈرونز وہاں پہ دیکھے گئے تو وہاں پہ فلائٹ سروسز کو ایکچولی معطل کر دیا گیا. یہ معاملہ اتنا سیریس ہوتا ہے. سو ویسے تو ہمارے یہاں پہ کوئی سچ کوئی لا اس سلسلے میں موجود نہیں تھا, لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان آتھرائزڈ ڈرونز جو ہیں وہ نہ الاؤ کیا جائیں. خاص طور پہ جو سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں لائک کینٹ کے ایریاز ہو گئے, ملٹری انسٹالیشنز ہوگی, اس کے بعد تو کسی صورت بھی آپ ڈرونز وغیرہ جو ہے وہ نہیں اڑا سکتے. اگر آپ کبھی آپ کا نارتھ کی طرف اگر خاص طور پہ اگر کبھی وزٹ ہوا ہو تو گلگت بلتستان کے اندر مختلف جو پل وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت پل بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ پل ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے, تو اس کے پاس عام طور پہ جو ہے وہ یہ ایک تختی لگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ فوٹوگرافی کرنا منع ہے. ایکچولی فوٹوگرافی کرنا منع جو ہے وہ اس کی وجہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ کل کو اس جگہ کو جو ہے کہیں اگر جنگ ہو اور اگر کسی اہم پل کو اگر اڑا دیا جائے تو بالکل کمیونیکیشن ہی جو ہے وہ بند ہو جائے گی, کیونکہ اتنے بڑے بڑے پل اور اتنے بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں, ان کی وڈتھ اتنی بڑی ہوتی ہے. تو اس لیے سیکیورٹی میجرز کے طور پہ ایون ڈرونز بھی جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بڑی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں جس طرح ڈرونز کو استعمال کیا گیا بھارت کی جانب سے, تو اس لیے پاکستان بھی جو ہے اب ان ڈرونز کو قابو کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجیز کو کافی حد تک ایڈوانس کر رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے انڈیا سے, اور وہ ہے سلمان خان سے ریلیٹڈ. بالی ووڈ سٹار سلمان خان آج سے چند ہفتے پہلے ایک اور کنٹروورسی میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے جب انہوں نے سعودی عرب کے اندر ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کا الگ الگ ذکر کیا تھا. ڈیلیبریٹلی لگ رہا تھا وہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے صرف اور صرف انتشار پھیلانے کے لیے. تو اس کے بعد پاکستانی جو فینس تھے ان کی جانب سے بڑی ٹکا کے ٹرولنگ ہوئی تھی سلمان خان کی. تو وہ ایک اکثر ایک سیئنگ ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ جی ماں کی بد دعا جا پتر اے کر. تو سلمان خان نے بھی جو ہے نا میرے خیال میں پاکستان کو چھیڑ کے جو ہے نا وہ اپنے لیے برا نام ہی کمایا ہے. ایک نئی کنٹروورسی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں اور راجستھان کے شہر کوٹا کی کنزیومر کورٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے سلمان خان کے خلاف, اور کنزیومر عدالت نے جو ہے انہیں سلمان خان کو ایک قانونی نوٹس بھی جاری کر دیا. معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مسالے بنانے والی کمپنی, راجشری کمپنی اسے کہتے ہیں, اس کے اشتہار میں انہوں نے کہا کہ جی اس مسالے کے ہر ذرے میں زعفران شامل ہے, اور اداکار کے اس دعوے نے انہیں جو ہے وہ تنازع میں مبتلا کر دیا کہ آپ نے یہ فیک ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں وہ کی ہیں کہ ہر دانے کے اندر جو ہے وہ زعفران شامل ہے. اس لائن کے اوپر جو ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے. تو اس سلسلے میں BJP کے سینئر رہنما اور راجستھان ہائی کورٹ کے وکیل
इंद्र मोहन सिंह ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने कहा ये दावा हकीकत के मुनाफी है, क्योंकि 1 किलो ज़ाफ़रान की कीमत तकरीबन 4.5 लाख रुपए है, जबकि ये पान मसाला सिर्फ 5 रुपए में दस्तयाब है। वकील ने कहा कि इस इश्तिहार के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है, जिस पर कंज्यूमर अदालत ने सलमान खान और राजश्री कंपनी दोनों से जवाब जो हैं वो तलब कर लिए हैं। इसके अलावा कल जनाब एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो भी पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड है, और वो ये है कि पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब ने अपने भारतीय हरीफ को हराकर आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के दूसरे मरहले के अंदर जो है वो जगह बनाई है। दोहा में जारी IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कौमी क्यूएस शाहिद आफ्ताब ने उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने राउंड 16 में भारतीय हरीफ पारस गुप्ता को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4-2 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। दूसरी जानिब बराह रास्त राउंड 32 में रसाई पाने वाले साबिक आलमी नंबर 2 मोहम्मद सज्जाद हांगकांग के फोंग को 1-2 से हार गए। ताहम नाकामी के बावजूद वो अगले मरहले में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि यहाँ पे जो क्यूज थे उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के जो क्यूज थे दोनों ने आपस में हाथ मिलाया है या नहीं, क्योंकि आपको पता है इनको एक पीड़ है कि हमने हाथ नहीं मिलाना। तो आई डोंट नो अब ये क्या होता है इसके ऊपर। और दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया की जहाँ तक बात हो रही है तो सुपर सिक्सेस, हांगकांग सुपर सिक्सेस का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो हांगकांग सुपर सिक्सेस में शिरकत के लिए जो है वो रवाना हो चुकी है, और वहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी। बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तानी टीम।